بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو دلوں کی حال خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کا السلام علیکم۔ مرغی کے انڈے کے چپٹے سرے میں اللہ تعالیٰ نے آکسیجن کے ایک ایسا بلبلا رکھا ہے۔ انڈوں پر بیٹھی ہوئی مرغی بغور دیکھ دیکھ کر اس سرے کو اوپر کرتی رہتی ہے۔ آپ نے اکثر اسے چونچ سے انڈوں کو کریدتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اس وقت وہ اصل میں یہی کام کر رہی ہوتی ہے۔ دوستو میرے اللہ نے مرغی کو بھی سائنسدان بنایا ہے۔ بچے کا منہ اوپر کی جانب بنتا ہے۔ اگر تو انڈے کا چپٹا رخ اوپر رہے تو چوزہ تخلیق کے مراحل کی تکمیل ہوتی ہے۔ اسی بلبلے سے سانس لیتا ہے، لیکن اس کے پاس مہلت محض اتنی ہوتی ہے جو آکسیجن کے اس بلبلے کے ختم ہونے سے پہلے اپنے خول کو توڑ کر باہر نکلے۔ باہر آکسیجن کا سمندر اس کے انتظار میں ہوتا ہے، چنانچہ اگر وہ اس بلبلے کو ہی زندگی سمجھ کر استعمال کرے، خول کو توڑنے کی کوشش نہ کرتے، پھر کچھ ہی لمحوں بعد وہ اندر ہی مر جاتا۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب چوزہ خول کو اندر سے توڑ نہیں پاتا، وہ بولتا اور فریاد کرتا ہے، ماں باہر سے چونچ مار کر اس خول کو توڑ دیتی ہے اور یوں وہ آزاد دنیا میں آ جاتا ہے۔ اگر یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ چوزے آزادی کے لیے اس کی پکار اور فریاد ضروری ہے، لہذا جو لوگ اس دنیا کی زندگی ختم ہونے سے پہلے اپنے گناہ نفس کی خول کی گرفت سے آزاد ہو جائیں گے، پھر انہیں آخرت میں دائمی زندگی مل جائے گی۔ یہاں ایک بات بہت دلچسپ ہے کہ اللہ اپنے گناہ گار لوگوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے حضور گڑ گڑا کر دعا کریں تاکہ وہ انہیں ان کے گناہوں کے خولوں سے نکال کر ایمان افروز زندگی میں لے آئے، لیکن بات وہی ہے کہ گناہوں کے بخشش کے لیے اللہ کو پکارنا اور دعا کرنا ضروری ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کرتے ہیں، اللہ بھی انہیں صراط مستقیم پر لانے اور ان کی آخرت سنوارنے کے لیے رہنمائی فرماتا ہے۔ جزاک اللہ۔